اب یہاں پر ٹھہر کر، کیونکہ یہ مجلس اس وقت یوٹیوب چینل کے توسط سے بہت لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ کہاں کہاں مجلسیں دیکھی جاتی ہیں یہ، اور اسلام کے مخالفین بھی دیکھتے ہیں اور شیعت کے مخالفین بھی دیکھتے ہیں، توجہ نا۔ تو جب ہم خطاب کریں تو ہماری ذمہ داری بنتی ممبر سے وہ باتیں کریں جو پوری دنیا کے لیے ایک میسیج جائے، ایک پیغام جائے، اور یہ نہیں کہ ابھی معلوم ہو 500 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 500 لوگ نہیں ہیں، یہ 5000 اور 5000 سے 5 لاکھ میں تبدیل ہو جاتی ہیں تقریریں جو یوٹیوب پہ پہنچ جاتی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون اس کو سنتا ہے۔ تو اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور عید میلاد النبی بالکل قریب آ رہا ہے کہ خدا کے لیے اپنے عقائد کو درست کیجیے، اور ہمارے عقائد الحمدللہ وہ ہیں کہ ہم انٹرنیشنل سطح پر، عالمی سطح پر کہیں بھی کسی بھی مذہب سے جب ہمارا مذہبی اعتبار سے مناظرہ ہوگا، مباہلہ ہوگا، مباحثہ ہوگا، مذہب کے معاملے میں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کے عقائد و نظریات وہ ہیں کہ آپ کو ہر لمحہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے ذی علم، ذی شعور، ذی فہم انسان کس طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ میں اہل ادب، اہل علم یہاں موجود ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ باہر نکلیں اور آپ صاف اور شفاف لباس پہن کے آئے، معلوم ہوا کسی بچے نے کوئی کنکری پھینکی اور وہ نالی میں گئی اور اس سے چھینٹیں آپ کے لباس پہ آ گئی۔ بہت توجہ فرمائیے گا، وہ چھینٹیں جب آپ کے لباس پر آئیں تو اب یہ بتائیے مجھے عدل کا تقاضا کیا ہے، عقل کا تقاضا کیا ہے، فہم کا تقاضا کیا ہے، شعور کا تقاضا کیا ہے کہ وہ گندگی ہمارے دامن پہ اگر آ گئی، نالی کی کچھ چھینٹیں آ گئیں تو کیا ہم اپنے لباس کو تار تار کر دیں؟ شعور کہتا ہے کیا کہ اگر ہمارے دامن پر کچھ گندگی کی چھینٹیں آ گئی ہیں، نالی کی چھینٹیں آ گئی ہیں تو دامن کو پاک کر لیجئے، دامن کو دھو لیجئے، دامن کو پھاڑیے مت، لباس کو تار تار نہ کیجئے۔ بس یہی میں اپنے تمام اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دامن عقائد پر بد عقیدگی کے داغ آ گئے ہیں، بد عقیدگی کی چھینٹیں آ گئی ہیں تو دامن ایمان کو تار تار نہ کیجئے، اس بد عقیدگی کو دور کیجئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس بد عقیدگی کو دور کیجئے جس کی وجہ سے آپ کا دامن داغدار ہو رہا ہے، دامن ایمان داغدار ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے، اگر ہم اپنے برادران اسلامی کے اس عقیدے کو مان لیں، ہم بھی اسے تسلیم کر لیں، ہم جیسے بشر ہیں، امی ہیں اور 40 برس کے بعد نبی بنے ہیں، پروردہ آغوش کفر ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور لبن کافرہ کے ظاہر رسالت ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ حلیمہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ روایت میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ کتابوں میں ہمارے ہاں بھی آ گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں لکیر کے فقیر نہیں ہے کہ اگر آ گئی ہے تو ماننا واجب ہو گیا، جی نہیں، ہم قرآن سے ٹیلی کریں گے، قرآن سے موازنہ کریں گے۔ اگر کوئی بھی روایت قرآن کے خلاف ہے تو ہمارے پیغمبر نے فرمایا، ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی روایت ہمارے نام سے منسوب ہو اور وہ خلاف قرآن، و دیوار پہ دے مارو اسے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی حلیمہ کی روایت ہے، ہم اسے نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کیونکہ حلیمہ ہے کافرہ۔ توجہ چاہتا ہوں، اور کافرہ کا دودھ میرے پیغمبر نہیں پی سکتے، اور روایت سجا سجا کے ایسے بیان کی گئی کہ بڑے بڑے لوگ اس دام میں آ گئے اور انہی نے اس کو فخر سے پڑھ دیا ممبر سے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ ماحول ایسا بنایا گیا، فضا سازی کی گئی۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ تبصرے کر سکوں اس وقت، بس میں اپنی منزل کی طرف تیزی سے آ رہا ہوں، اور مجھے احساس ہے اس کے بعد بھی مجلس ہے اور مجھے بھی ابھی مجلس پڑھنے کے لیے کازمین جانا ہے، تو بس میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ پوری توجہ اپنے تمام سننے والوں کی چاہتا ہوں اس مرحلے پر کہ کیا کہا کہ ہم جیسے بشر ہیں، اور کہا کہ لبن کافرہ، کافرہ کا دودھ پیا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح مان لیں کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اپنے اہل سنت بھائیوں کا ساتھ دے دیتے ہیں، چلیں حلیمہ نے دودھ پلایا، یہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حلیمہ مومنہ تھی؟ اعلان رسالت ہی نہیں ہوا ہے تو حلیمہ کہاں سے مسلمان ہو جائے گی؟ ابھی تو رسول آئے ہیں، سارا معاشرہ کافر ہے سوائے خاندان رسالت کے، اور یہ خاندان رسالت سے ہے نہیں کہ آپ یہ کہہ کے اسے بچا لے جائیں۔ پوری توجہ،
یہ تو ایک عام عورت ہے لکڑی چننے والی جنگلوں میں جا کے. توجہ چاہتا ہوں. تو اب اس کو ہم اگر مان لیں کہ پیغمبر نے حلیمہ کا دودھ پیا تو یقین جانیے آپ یہودیوں سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں سنی شیعہ کی میں بات ہی نہیں کرتا ہوں. یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ حنفی، دیوبندی، شافعی، مالکی مسلکوں میں الجھتا ہی نہیں ہوں. میں عالمی سطح پہ بات کر رہا ہوں ان مذاہب سے جو اس وقت ترقی یافتہ مذاہب ہیں دنیا کے، جن کا نظام، جن کا سسٹم پوری دنیا فالو کر رہی ہے. ان مذاہب سے جب آپ کا مذاکرہ ہو اس سطح پہ آ کے آپ کو شرمندگی نہ ہو. توجہ چاہتا ہوں، یہودیوں سے آپ آنکھیں نہیں ملا سکتے اگر اس روایت کو آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ حلیمہ کا دودھ پیغمبر نے پیا. اور پھر میں کہوں گا عیسائیوں سے، جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کے سامنے انجیل لے کر نہیں آئیں گے، ایسے ہی یہودی توریت نہیں لے کے آئیں گے، وہ بھی قرآن لے کر آئیں گے. سورہ قصص وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. بہت توجہ زانے محترم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شان نزول اس کی آیت کی نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں تاکہ بات پوری طرح سے واضح ہو جائے. اور بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے تو آپ سے سیکھا ہے، آپ کا آموختہ ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن اپنے نوجوانوں کے لیے خطاب کر رہا ہوں، ان سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. پوری توجہ. آیت کی شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں جناب موسیٰ کو صندوق میں بند کرتی ہیں اور دریائے نیل کے حوالے کر دیتی ہیں. دریائے نیل میں صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچتا ہے. فرعون اپنے محل کے بالا خانے پر ایک خاص مقام پر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. صبح کا وقت تھا، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، آسیہ ان کا نام ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے. آسیہ سے فرعون کہتا ہے کہ آسیہ دیکھو یہ صندوق آ رہا ہے. آسیہ کہتی ہے ہاں مجھے بھی دکھائی دیا صندوق ہے. کہ اس کی بناوٹ بتا رہی ہے قدیمی صندوق ہے، شاید اس میں خزانے ہوں. توجہ چاہتا ہوں، کیا ہوں اس میں؟ خزانے ہوں. یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ فرعون، جو کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، انا الحق، میں تم سب کا پروردگار ہوں اور یہ سچائی، اسے ایکسیپٹ کرو، قبول کرو. اب یہاں اجازت دیں تو ایک جملہ آپ کی شاداب سماعتوں کو نظر کرنا چاہتا ہوں کہ مصر والوں کا خدا خزانے کی تلاش میں نکلا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. اور آ گیا نیچے، اور جب آیا تو صندوق بالکل بہتا ہوا سطح آپ کے قریب آ گیا، کنارے سے آ کے لگ گیا. فرعون نے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تاریخ کہتی صندوق پیچھے ہو گیا. اور 3 بار یہی عمل دہرایا، صندوق پیچھے ہو گیا. پھر آسیہ کہتی ہیں کہ ذل الہی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بار ٹرائی کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں. تو کہا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں. تو آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی آسیہ نے ہاتھ بڑھایا صندوق تیزی سے آسیہ کی طرف بڑھا. اب اگر اجازت دیں اہل علم کا مجمع ہے تو عرض کروں کہ صندوق آسیہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، یہ ایمان کی مقناطیسیت ہے، یہ ایمان کی کشش ہے جو ایمان کو ایمان کی طرف کھینچ رہی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. بچہ محل میں پہنچ گیا. ساری تفصیلات سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں، وقت نہیں بالکل بھی کہ تفصیلات میں جا سکوں. محل میں بچہ آ گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ دودھ پلانے والی دائیوں کی ضرورت ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ عالمی سطح پہ گفتگو کرنا ہے ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ، وہاں شرمندگی نہ ہو اور یہ چھوٹی چھوٹی بحثوں میں نہیں الجھنا ہے کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبندی ہے، کون شافعی ہے، کوئی حنفی ہے. ہاں جس کا عقیدہ خراب ہے ہم اس مسلک کو دعوت دیں گے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے، اور ہم اسے بحر الانوار کی روشنی میں دعوت نہیں دے رہے ہیں. توجہ، ہم صحیح بخاری کی روشنی میں دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہم قرآن کی روشنی میں دعوت دے رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن کی روشنی میں دیکھو کہ پیغمبر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو. تو اب عزیزان محترم، قرآن کہتا ہے کہ دائیاں کھڑی ہوئی ہیں سب بستہ، اور آسیہ بچے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں. اور فرعون کہتا ہے کہ آسیہ بچے کو دائیوں کو دے دیجئے اور جس کا دودھ پلے گا ہم اسے محل میں دودھ پلانے کے لیے رکھ لیں گے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دائی کی آغوش میں جیسے بچہ کے ایک کے بعد ایک کوئی بھی دائی بچے کو لیتی ہے مگر بچہ دودھ نہیں پیتا کسی کا بھی. بہت ساری دائیاں کھڑی ہوئی تھیں. اسی میں دوڑتی ہوئی موسیٰ کی بہن کلثوم گھر گئی اور ماں کو بلا کے لائی اور کہا کہ اماں اب چلیے آپ دائیوں کے لباس میں کھڑی ہو جائیے وہاں پہنچ کر، مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی کسی اور کا دودھ نہیں پی سکتا. یہ ہے خاندان عصمت کی بچی،
خاندان عصمت کی بچی تیقن کی کس منزل پر ہے دیکھیں آپ. اسے یقین ہے کہ میرا بھائی معصوم ہے تو غیر کا دودھ نہیں پی سکتا. چھوٹی ہے مگر جانتی ہے. ماں کو لا کے صف میں کھڑا کر دیا, ماں بھی آ گئی. ایک بچہ گزرتا ہوا دائیوں کی آگوش سے جناب موسیٰ کی ماں کی آگوش میں موسیٰ آ گئے, اور جیسے ہی آئے تو ویسے ہی بچے نے دودھ پیا, اور آسیہ نے کہا ان کا دودھ پی لیا ہے, ان کو ہم دائی کے طور پر رکھ لیتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اب قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. سورہ قصص ہے, توریت نہیں سنا رہا ہوں, یہ خیال رکھیے گا قرآن کہہ رہا ہے. پوری توجہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ. ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا, تو موسیٰ پر تو کافرہ دائی کا دودھ حرام قرار دیا جائے اور فخر موسیٰ کو کافرہ کا دودھ پلایا جائے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو میں انصاف طلب ہوں, مجھے بتائیے آپ کہ اگر ہم آپ کے عقیدے کو مان لیں تو یہودیوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں, نظریں ملا سکتے ہیں؟ وہ کہیں کیا بات کرتے ہیں آپ, آپ کے رسول تو کافرہ کا دودھ پی کے پروان چڑھے ہیں, اور ہمارے نبی وہ ہیں موسیٰ کہ جنہوں نے کافرہ کا دودھ پیا تک نہیں, منہ نہیں لگایا, اور آپ کا قرآن کہہ رہا ہے توریت نہیں. تو کون افضل ہوا پھر, موسیٰ افضل ہوئے یا پیغمبر ہمارے جو کافرہ کا دودھ پی کے پروان چڑھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, خاکم بدین. تو عزیزان محترم, میں دعوت دے رہا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو آج کی اس مجلس کے توسط سے کہ اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے اور پیغمبر کے بارے میں بہتر سوچیے. علی ابن ابی طالب کی دشمنی میں حضرت ابو طالب کو اتنا کافر لکھا کہ واقعتاً لوگ انہیں کافر سمجھنے لگے. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں آپ, اور ساری اسلامی کتابوں میں یہ واقعہ درج کر دیا گیا کہ صاحب وہ تو آخر وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوئے, پیغمبر تو کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے رہے, انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. اب عزیزان محترم, یہاں ٹھہر کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ نہیں پڑھا, یہ مسلمانوں کو بڑا اعتراض ہے, ہمارے برادران ایمانی و اسلامی کو, کہ صاحب حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہی نہیں. یہ سب بخاری میں اور مشکات میں, ترمذی میں, تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یا یہ کہوں مختصراً کہ جتنی شریف کتابیں ہیں اور جتنی صحیح کتابیں ہیں ان سب نے حضرت ابو طالب کو کافر مانا ہے. سب نے لکھا ہے کہ صاحب کلمہ نہیں پڑھا. پوری توجہ زان محترم. لیکن اب میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں, سارے شریف لوگوں سے اور سارے ان صحیح لوگوں سے جنہوں نے یہ سب روایتیں لکھی ہیں, میں ان سے طالب علم کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ حضرت آسیہ کو قرآن نے زن مومنہ کہا ہے. ایک جگہ نہیں, کئی جگہ قرآن میں جہاں آسیہ کا ذکر آیا زن مومنہ, زن مومنہ, زن مومنہ. تو آسیہ نے زن مومنہ کا جو ان کو خطاب دیا گیا ہے, کب کلمہ پڑھا؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. آسیہ نے کلمہ پڑھا؟ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا دیجئے کہ آسیہ نے کلمہ پڑھا ہو. تو اس کے ڈیفینس میں علماء اہل سنت والجماعت کیا لکھتے ہیں, ہمارے برادران ایمان اسلامی لکھتے ہیں کہ بھئی آسیہ کا معاملہ الگ ہے. کیا الگ ہے؟ آسیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آسیہ سے اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی کو اٹھا لیا تھا, کیونکہ انہیں نے ایک نبی کو پالنا تھا. توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ جاگ کے سنیے گا. آسیہ سے کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی اٹھا لی گئی, کیوں؟ کیونکہ نبی کو پالنا تھا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے برادران اسلامی سے, اب اسی معیار پہ قائم رہیے گا, اسی اصول پہ قائم رہیے گا کہ جو نبی کو پالتا ہے اللہ اس سے کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی کو اٹھا لیتا ہے. تو جب موسیٰ کو پالنے والی سے کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی اٹھا لی گئی, تو جس نے فخر موسیٰ کو پالا ہو, صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اس کے لیے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا. بھی کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے, یہ پڑھانے آئے تھے کلمہ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ, کہ ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. اب صاحبان قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ ایک دن فرعون کو کچھ محبت آئی موسیٰ پر. جوش محبت میں آسیہ سے کہنے لگی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس بچے کو اپنی آغوش میں لوں. آسیہ نے کہا ذل الہی, آپ کا دل چاہے لے لیں, آپ, میں آپ کو کیسے روک سکتی ہوں. فرعون نے
پہلی بار تاریخ کہتی ہے، صاحبان قصص الانبیاء نے لکھا ہے، پہلی بار جرأت کی تھی کہ موسیٰ کو اپنی آغوش میں لے، اور جیسے ہی موسیٰ کو اپنی آغوش میں لیتا ہے ویسے ہی موسیٰ ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑتے ہیں، چھوٹے سے ہیں، بچپنا ہے، داڑھی پکڑتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اور دوسرے ہاتھ سے تماچا مارتے ہیں۔ اب جو تماچا لگتا ہے فرعون کو، تاریخ کہتی ہے وہ تماچا اتنا پاورفل تھا کہ فرعون کو دن میں ستارے نظر آ گئے اور نجومیوں کی وہ باتیں یاد آ گئی۔ فرعون کہتا ہے آسیہ یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو برباد کرے گا، جو میرے تخت کو تاراج کرے گا۔ آسیہ کہتی ہے ذل الہی آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہا نہیں، اس نے جو تماچا مارا ہے اس تماچے کی طاقت بتا رہی ہے کہ عام بچہ اس طرح سے تماچا نہیں مار سکتا، یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخ میں دو ہی تماچے یادگار ہیں، ایک تماچا جو موسیٰ نے فرعون کے مارا اور ایک حیدر نے جو ابو جہل کے مارا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ عزیزان محترم، گفتگو تمام ہو گئی۔ فرعون کہتا ہے میں اس کو مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، اس لیے کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے میری حکومت کو تاراج کرنا ہے۔ آسیہ سمجھاتی ہے ذل الہی وہ نہیں ہے، آپ اس کا امتحان لے لیجئے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے میں امتحان لوں گا، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو زندہ رہے گا اور ناکام ہو گیا اسے قتل کر دوں گا۔ کہ امتحان کیسے لیں گے آپ؟ کہ میں لالے شب چراغ رکھوں گا، ایک طرف دہکتا ہوا انگارہ، اگر یہ دہکتا ہوا انگارہ اٹھا لے گا اس کا مطلب عام بچہ ہے، لالے شب چراغ اٹھا لے گا تو اس کا مطلب خاص بچہ ہے۔ لالے شب چراغ بالکل مماثل ہوتا ہے دہکتے ہوئے انگارے کے، کوئی فرق نہیں لگتا ظاہراً دیکھنے میں۔ تو ایک طرف دہکتا ہوا انگارہ رکھا فرعون نے، دوسری طرف لالے شب چراغ۔ انہیں نے اپنی آغوش سے موسیٰ کو اتار دیا، فرش پہ موسیٰ چلنے لگے، اور موسیٰ چاہتے تھے کہ لالے شب چراغ اٹھا لیں کیونکہ عام بچے نہیں ہیں، خاص بچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، شعور ہے، نبی ہوتا ہی وہ بچپن میں شعور ہوتا ہے، وہ تو پیدا ہی نبی بن کر ہوتا ہے، تو انہیں شعور ہے اور نبی ہیں، تو وہ چاہتے تھے لالے شب چراغ اٹھائیں۔ جیسے ہی لالے شب چراغ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو صاحبان قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ پروردگار نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ کا ہاتھ فوراً دہکتے ہوئے انگارے پر رکھ دو۔ جبرائیل چشم زدن میں آئے اور ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دیا، موسیٰ نے انگارے کو اٹھا لیا۔ اب جو انگارے کو اٹھایا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز ہاتھ میں لیتے ہیں اسے منہ میں لے لیتے ہیں، تو موسیٰ نے دیکھتے ہوئے انگارے کو اٹھایا اور منہ میں لے لیا، منہ میں لیا اور فوراً پھینک دیا اس کو۔ تو منہ میں لینے سے زبان جل گئی موسیٰ کی، ہاتھ میں لیا ہاتھ جل گیا۔ فرعون کو جو شک تھا وہ شک دور ہو گیا کہ یہ عام بچہ ہے، کوئی خاص بچہ نہیں ہے، اور کہا ٹھیک ہے اب ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ آواز قدرت آئی، پوری توجہ، بس گفتگو تمام ہو گئی۔ آواز قدرت آئی اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم نبی کا نہ ظاہر داغدار ہونے دیتے ہیں نہ باطن داغدار ہونے دیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر ہاتھ جلا ہے تو ید بیضا بنا دیں گے، زبان جلی ہے تو کلیم اللہ کے خطاب سے نوازیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔